ہمارے بزرگوں کی سیرتیں پڑھیں، ہمارے بزرگوں کی سیرتیں پڑھیں کہ بزرگوں نے حلال رزق کی کس طرح اہتمام کیا۔ حضرت عبداللہ بن عبدالعزیز حضرت عبداللہ بن عبدالعزیز بہت بڑے حاکم گزر چکے ہیں۔ مال غنیمت آیا اور اس کے اندر قبلہ خوشبو تھی۔ جب آپ مال غنیمت کے قریب پہنچے نا، آپ نے اپنے ناک کو بند کر دیا۔ جب ناک کو بند کیا، لوگوں نے پوچھا حضور یہ خوشبو آ رہی ہے، آپ ماشاءاللہ کتنا پیاری خوشبو ہے، سونگھیں اسے۔ آپ نے فرمایا یہ مال غنیمت ہے، یہ صرف عمر بن عبدالعزیز کا حق نہیں بلکہ مصطفیٰ کی پوری امت کا حق ہے۔ میں سونگ کر میں اکیلا فائدہ نہیں اٹھا سکتا، میرا ارادہ یہ ہے کہ جس طرح میں فائدہ اٹھاؤں مصطفیٰ کے سارے غلام اس سے فائدہ اٹھائیں۔ وہ حضرت عمر فاروق جس کے بارے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتا، اگر میرے مرنے کے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتا۔ ارے جس سے شیطان بھی ڈرتا تھا، جس کے سائے سے شیطان ڈرتا تھا، وہ عمر فاروق۔ مال غنیمت آیا ایک مرتبہ تو حضرت عمر فاروق نے اپنے بیوی کو نا فرمایا کہ یہ مال غنیمت نا ان لوگوں میں تقسیم کرو۔ گھر کے اندر رکھا گیا، مال تقسیم ہوتا رہا۔ ایک دن نا آپ گھر میں آئے، حضرت عمر فاروق گھر میں آئے، کیا دیکھا کہ آپ کی بیوی کے دوپٹے سے خوشبو آ رہی ہے، دوپٹے سے خوشبو آ رہی ہے۔ آپ نے سونگا، فرمایا یہ خوشبو کہاں سے آ گئی؟ اس نے کہا کہ مال غنیمت جو تھا نا اس میں خوشبو تھی، میں ہاتھ سے لیتی صاف ظاہر ہے تو تول کے دیتی تھی، تو وہ میں نے ہاتھوں کو اپنے دوپٹے سے صاف کر لیا۔ آپ نے اسی وقت اس کا دوپٹہ اتار کر آپ دھوتے رہے۔ ایک مرتبہ دھویا خوشبو نہ گئی، دوسری مرتبہ دھویا خوشبو نہیں گئی، تیسری مرتبہ، حتیٰ کہ اس وقت تک آپ دھوتے رہے جب تک اس کے دوپٹے سے خوشبو نہ گئی۔ آپ نے فرمایا کہ میری بیوی یہ ہمارا حق نہیں، یہ مصطفیٰ کے سارے غلاموں کا حق ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں اور پیارے شاگردوں میں سے ہیں۔ آپ ملک شام کے اندر گئے، حدیثیں لکھتے تھے، حدیثیں لکھتے آپ کی جو قلم تھی وہ قبلہ ختم ہو گئی۔ جب ختم ہوئی نا، آپ نے کسی سے قلم مانگ لی، عاریتاً مجھے دے دو، جب میں جاؤں گا میں پھر واپس کر کے جاؤں گا۔ عبداللہ بن مبارک بہت بڑے ولی بھی ہیں، بہت بڑے محدث بھی ہیں، بہت بڑے فقیہ بھی ہیں اور بہت بڑے محقق مفسر بھی ہیں۔ لکھتے رہے، جب آپ کے گھر آنے کا وقت ہوا نا، آپ نے جلدی سامان لپیٹا، وہ قلم اپنے سامان کے اندر رکھ دی۔ جب گھر پہنچے، سامان کھولا، قلم وہ پڑی ہوئی تھی۔ پھر آپ نے کئی مہینوں کا سفر کیا، کئی مہینوں کا سفر دوبارہ کر کے آپ واپس اس ملک کے اندر ہے، پھر قلم واپس کر کے پھر اپنے گھر پہنچے۔ آج ہم کتنا لوگوں کا حق مار جاتے ہیں، جانے پہچانے کھا جاتے ہیں، جانے پہچانے پتہ بھی ہوتا ہے یہ میرا نہیں، مزدور کا حق ہے، یہ میرا نہیں، میرے ماتحت کا حق ہے، میرے غلام کا حق ہے، جس کو اپنے ماتحت رکھا ہوا ہے۔ ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے، دوسروں کی مدد کرتے ہیں، غریب اپنے ماتحت کا حق کھا جاتے ہیں۔ لیکن بزرگوں کو قبلہ دیکھو، ان کی محبت اور مخلوق خدا سے محبت دیکھو اور ان کی دین کے ساتھ محبت دیکھو اور حلال رزق کی طرف رغبت دیکھو۔ تو سامعین محترم، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسل بھی سمجھ جائے، ہماری اولاد ہمارے تابع دار ہو جائے، ہم رب کی بارگاہ کے اندر متقی اور پرہیزگار بن جائیں، اور اگر ہم چاہتے ہیں عبادت کرنے میں ہمیں سکون پہنچے، خدا کی قسم لاکھوں نہ کماؤ، تھوڑے کما لو لیکن حلال کی